السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبۃ عثمانیہ میں آپ جانتے ہیں کہ مرحوم حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جمعے کے دن دیے گئے بیانات موجود ہیں۔ میں اسے آپ کو پڑھ کر سناتے آ رہا ہوں۔ آج جو بیان حضرت کا میں آپ کو سنانے والا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے۔ غصے کا علاج۔ اسلاف امت کے واقعات کی روشنی میں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے خاص بندوں کی تعین۔ بزرگان محترم، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خطرناک بیماری کا علاج بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے خاص بندوں کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 2، بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، صرف معافی نہیں کرتے بلکہ ان پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ۔ والکاظمین الغیظ، اس کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں، سنیے۔ ان کی باندھی ان کو وضو کرا رہی تھی کہ لوٹا ہاتھ سے گر گیا اور ان کا سر زخمی ہو گیا، تو انہوں نے باندھی کو گھور کر دیکھا، وہ بھی حافظ قرآن تھی۔ فوراً یہ آیت پڑھنے لگی، والکاظمین الغیظ، یعنی اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، قد کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس کے بعد باندھی نے کہا، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، قد عفوت عنکی، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس نے کہا، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ تو فرمایا، قد آنختک لوجہ اللہ، جاؤ، میں نے اللہ کے لیے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ والعافین عن الناس، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عزیز سے ناراض ہو گئے اور فرمایا، خدا کی قسم، میں اس پر کبھی احسان نہ کروں گا۔ اور جن سے ناراض ہوئے وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی سفارش فرمائی کہ اے صدیق، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میرا بندہ جس نے جنگ بدر لڑی ہے
तुम उसकी ख़ता माफ़ कर दो और मैं क़यामत के दिन तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी कसम तोड़ दी और उसका कफ़ारा अदा किया और दूसरी कसम खाई कि वल्लाहु इन्नी उहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु ली, अल्लाह की कसम मैं महबूब रखता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मैं अपने अज़ीज़ की ख़ता को माफ़ करता हूँ। और फरमाया कि अब मैं पहले से भी ज़्यादा उन पर एहसान करूँगा। ये है वल आफ़ीना अनिन नास, यानी अल्लाह ताला के ख़ास बंदे वो हैं जो लोगों की ख़ताओं को माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन है कि माफ़ करने के बाद उस पर कुछ एहसान भी कर दिया जाए। अल्लाह ताला एहसान करने वालों को महबूब रखते हैं। गुस्से का इलाज और उसकी तलाफ़ी की बरकत। गुस्से में अगर किसी पर कुछ ज़्यादती हो जाए, फ़ौरन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। माफ़ी चाहकर उसको राज़ी कर लेना चाहिए, वरना क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा। और जो अल्लाह का बंदा गुस्से का इलाज और तलाफ़ी करता है, उसका दर्जा भी सुन लीजिए। हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी को एक शख्स पर गुस्सा आ गया और गुस्से में कुछ ज़्यादती हो गई। वो आदमी बिल्कुल अनपढ़ था, हल जोतने वाला था। फूलपुर के करीब एक गांव शिदनीपुर का रहने वाला था और वो गांव फूलपुर से 1.5 मील दूर था। वो शख्स वहाँ चला गया। बाद में हज़रत की कैफियत। बाद में हज़रत को ख़्याल हुआ कि मुझसे ज़्यादती हो गई है, इतना गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए था। असर के बाद हज़रत उससे माफ़ी मांगने के लिए तशरीफ़ ले गए, लेकिन रास्ता भूल गए। खेतों में से होते हुए बहुत देर से उसके पास पहुँचे और उसने कहा कि आज मुझसे तुम पर कुछ ज़्यादती हो गई, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लिहाजा तुम मुझको अल्लाह के लिए माफ़ कर दो। उसने कहा कि आप इतने बड़े मौलाना हैं और मैं जाहिल आदमी हूँ, आप तो मेरे बाप के बराबर हैं, बाप को बेटे पर हक़ होता है। हज़रत ने फरमाया कि क़यामत के दिन न मालूम क्या हाल होगा। उस दिन मालूम होगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तुम जब तक ये न कहोगे कि मैंने माफ़ कर दिया, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। उसने देखा कि मौलाना बग़ैर कहलवाए नहीं जाएंगे, तो कहा कि अच्छा हज़रत, आपका दिल खुश करने के लिए कह देता हूँ कि माफ़ कर दिया, वरना आपका मुझ पर हक़ है। तब जाकर हज़रत वापस लौटे। अब्दुल गनी की कुश्ती हमारी कुश्ती से जोड़ लो। इसी रात हज़रत को ख्वाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। देखा कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक किश्ती में तशरीफ़ फरमा है और फरमाया कि कुछ फासले पर मेरी किश्ती है, उस पर मैं अकेला बैठा हुआ हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से हज़रत अली को हुक्म दिया कि आया अली,
عبدل غنی کی کشتی ہماری کشتی سے جوڑ لو، تو حضرت علی نے جوڑ لیا۔ اس سے جو کھٹکی آواز آئی، آج تک کانوں میں اس کا مزہ آ رہا ہے، اس میں اس کی لطف و لذت سما گئی ہے۔ حضرت شاعر نہیں تھے، مگر پھر بھی اس مزہ کو شعر میں بیان فرما دیا۔ مسترب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو۔ دیکھیے غصے کی تلافی و معذرت پر کتنا بڑا انعام ملا۔ بیوی کو معاف کرنے پر اللہ نے معاف کیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا، ہاتھ ہی تو ہے، انداز نہیں ہوا، نمک تیز ہو گیا۔ اس کے شوہر نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا اور بیوی کو معاف کر دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا معاملہ تو بڑا خطرناک تھا، بڑے گناہوں کا معاملہ درپیش ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک بندی نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا، تم نے میری اس بندی کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ اس کے صلے میں آج ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول ایک بڑا مجاہدہ۔ بس غصے کو پی جانا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ غصہ آگ ہے، اس کو روکنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس پر ثواب بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ ایمان کو ایسا خراب اور برباد کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک نہایت کڑوی دوا ہے، اگر کوئی دور ہی کوٹ رہا ہو تو حلق کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایک من شہد میں ذرا سا ایلوا ڈال دیجئے، سارا شہد کڑوا ہو جائے گا۔ اسی طرح غصہ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو کڑوا کر دیتا ہے، یعنی غصہ والے کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ، عبادت کا مزہ، تلاوت کا مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ غصے نے اس کے ایمان کے کمال اور نور کو خراب کر دیا ہے۔ غصے کا مجرب علاج۔ دوستوں اور بزرگوں، غصے کی برائی کوئی معمولی برائی نہیں ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے کا علاج تعلیم فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں غصہ شیطان کا اثر ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کا علاج بھی وہ تعلیم فرمایا جو اس کا پورا مقابل ہو، یعنی یہ تعلیم فرمایا کہ غصے کے وقت وضو کر لو، کیونکہ وضو سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یا پانی پی لیا کرو۔ یہ ایک علاج ہے۔ غصے میں بے قابو نہیں ہونا چاہیے۔ حاصل یہ ہے کہ غصے میں بے قابو نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ اس کو روکنا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑی ہمت سے کام لیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوگی اور غصہ
مغلوب ہو جائے گا اور ہم اس پر غالب ہو جائیں گے۔ بس میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو مرحوم حضرت حافظ محمد عثمان صاحب کا یہ بیان بھی پسند آیا ہوگا۔ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فارورڈ کیجیے تاکہ ان کو بھی غصے کے بارے میں علم ہو جائے اور وہ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔